اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وغطد الظهور ميدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نفی الصفت عن كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار اليه ومن اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنقذ العباد من العلقت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعن الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. تمام بیماروں کو بالخصوص تجمل کی دادی اس وقت قلیل ہیں، سب کو، تمام دنیا میں جتنے بھی مومنین اس وقت علیل ہیں، سب کو بحق چہاردہ معصومین، بالخصوص بحق امام سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجل عطا فرمائے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما، اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچا. سہارا درود کریں مل کے بلند آواز سے صلوات. مزاج معلّہ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے. اس سے بھی بہتر بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے گفتگو شروع. مجلس اعزا بسلسلہ رحلت، بسلسلہ وفات حضرت شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اور ام المومنین ام الفاطمہ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور ان دونوں بیویوں کے اوپر گفتگو کرنا کون اس قابل ہے کہ جو مولا علی کی بھی ماں پہ گفتگو کرے اور جناب سیدہ کی ماں پہ بھی گفتگو کرے. ایک اس کی ماں ہے، ایک وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنی گود میں نبی کو بھی پالا اور ولی کو بھی پالا. یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنی گود میں نبوت کو پروان چڑھایا.
دوسری وہ بیوی ہے کہ جس کے نبوت کے اوپر احسان ہے، جس کی وجہ سے اسلام بچا، اسلام کے اوپر احسان ہے، یہ وہ بیوی ہے۔ اور یہ دونوں وہ بیویاں ہیں کہ جن کی آگے جا کے نسلوں کے وجہ سے یہ اسلام جو ہے آج دنیا میں قائم ہے، دونوں کی نسلوں میں۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد، جناب خدیجہ پہ تو اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد وہ ذات مقدسہ ہے کہ جن پہ بہت کم بات کی جاتی ہے، اور بالکل ہی مختصر، کبھی ایک جملہ کہہ دیا، کبھی واقعہ پڑھ دیا، بس اس سے زیادہ کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا۔ اب جا کے ایام رمضان میں یہ 7 رمضان جو ہے مخصوص کی گئی ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت سے، اور اکثر علماء اب جا کے کچھ عرصے سے یہ 7 رمضان کو جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کی شان میں فضائل اور ان کے مصائب بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب فاطمہ بنت اسد وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے نبوت کو بھی پالا ہے اور امامت کو بھی پالا ہے، اور مولا علی کا ننیال بھی ہاشمی تھا اور ددیال بھی ہاشمی تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے جو بابا ہیں جناب اسد، وہ جناب ہاشم کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح مولا علی کے جو پردادا ہیں وہ بھی جناب ہاشم کے بیٹے۔ جناب ہاشم کے 9 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام اسد تھا، جن کی آگے بیٹی ہوئی اور ان کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ فاطمہ بنت اسد کا نکاح جناب ابو طالب سے پڑھایا گیا، اور یہ نکاح وہ نکاح ہے کہ جو جناب ابو طالب نے خود پڑھا۔ رسول کا نکاح تو بہت بعد میں حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ اب سب سے پہلے رسول سے پہلے بھی اگر کسی کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے تو وہ اپنا خود کا نکاح ہے جو حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے۔ اور نکاح کے اندر حضرت ابو طالب نے ایک جملہ پڑھا ہے جس کو بعد میں قرآن کی آیت کی صورت میں نازل کیا گیا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ اور اسی جملے سے حضرت ابو طالب نے اپنے نکاح کے خطبے کا آغاز کیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی کہ جو رب العالمین ہے۔ اسی بات کو جو حضرت ابو طالب نے یہ جملہ کہا، اسی کو قرآن کی آیت بنا کے بعد میں نازل کیا گیا۔ تو جملہ آپ کے حوالے کروں، علی تو بہت بعد میں آ کے قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پڑھیں گے، یہ تو علی کا بابا ہے جو رسول کے بھی آنے سے پہلے قرآن پڑھ رہا، جو رسول کے آنے سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے خود اپنا نکاح پڑھا ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد جب اس گھر میں آئی، اور جب رسول خدا کی والدہ کا اس دنیا سے رحلت ہوئی، تو رسول خدا اس کو سامنے بٹھایا گیا، اور جناب ابو طالب نے سوال کیا کہ اے میرے بھتیجے، توجہ، اے میرے بھتیجے، اب یہ بنو ہاشم کا خاندان آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ بتا دیجئے کہ آپ اپنی ماں اور اپنے باپ کے بعد کس کے پاس رہنا پسند کریں گے؟ کیونکہ آپ افضل ہیں، آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں۔ دنیا والوں نے تو یہی سمجھا کہ رسول 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جو جانتا ہے کہ نبی چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، نبی نبی ہوتا ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی نبی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اے محمد، آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ بنی ہاشم میں کس کے گھر میں جانا چاہتے ہیں اور کس کے زیر سایہ آپ پروان چڑھنا چاہتے ہیں۔ تو جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ بنت اسد کا انتخاب کیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی گود میں جب جناب رسول خدا آئے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے بالکل ایسے پالا جیسے مولا علی کو اور جناب جعفر طیار، جناب عقیل کو پالا کرتی، جیسے اپنے بیٹوں کو پالتی تھی ویسے رسول اللہ کو پالا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کے صحن میں ایک درخت لگا تھا کھجور کا، اور رسول خدا جب شام کو اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے اور گلی میں جاتے تھے تو اس کھجور کی جب درخت کی سے کھجوریں گرتی تھی زمین پر، توجہ، جب کھجور سے درخت سے کھجوریں گرتی تھی تو مکہ کے کچھ بچے جمع ہو کے ابو طالب کے صحن میں آ کے کھجوروں کو اٹھا کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ عادت تو شروع سے تھی کھجوروں کے کھانے کی، اسی لیے بعد میں پورا باغ کھا گئے۔
حضرت ابو طالب کے گھر میں جو کھجوریں گرتی تھی درخت سے، یہ باہر سے کھیلتے کھیلتے بچے آتے تھے اور آگے کھجوروں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. تو جناب فاطمہ بنت اسد روز ایک کام کیا کرتی تھی کہ رسول کے آنے سے پہلے اور ان بچوں کے آنے سے پہلے جا کے کھجوروں کو جمع کر لیتی تھی اور جمع کرنے کے بعد رسول کے لیے ان کھجوروں کو سنبھال دیتی. ایک دن ایسا آیا، اب بچپن ہے، رسالت کا بظاہر اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، بظاہر اعلان رسالت بھی نہیں ہوا، ابھی مکے والوں کو، مدینے والوں کو کسی کو نہیں پتا کہ محمد جو ہے وہ رسول ہے، محمد جو ہے وہ نبی ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کسی کام میں مشغول ہوئی تو رسول کے لیے وہ کھجوریں جمع کرنا بھول گئی. مکے کے بچے کھیلتے کھیلتے آئے اور آ کے جو کھجوریں زمین پر گری تھی ان سب کو جمع کیا اور لے کے چلے گئے. بعد میں جب رسول خدا گھر میں آئے تو رسول خدا نے کہا کہ اماں مجھے بھوک لگی، کھجوریں. تو بیوی نے خاموشی اختیار کر کے رسول کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا تو رسول اللہ سمجھ گئے کہ آج جناب فاطمہ بنت اسد کھجوریں اٹھانا بھول گئی. تو تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ کا بچپن ہے، بالکل بچپن ہے رسول اللہ کا. رسول اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد سے بات کرنے کے بعد اس درخت کا رخ کیا اور درخت کا رخ کرنے کے بعد اس کی جانب بڑھ گئی. اور جب اس کی جانب بڑھے تو اس کے قریب کھڑے ہو کے رسول درخت سے مخاطب ہوئے. یہ وہی رسول ہے جو درختوں کو اشارہ کرے تو درخت جھک کر سجدہ کرتے تھے. رسول نے بچپن میں درخت کے سامنے کھڑے ہو کر آواز دے کر کہا کہ اے کھجور کے درخت، میں محمد کو بھوک لگی ہے اور تیرے اوپر پھل نہیں ہے، مجھے ابھی کھانا ہے، مجھے پھل ابھی کھانا ہے. تو تاریخ کہتی ہے کہ دنیا والوں نے معجزہ دیکھا، مکے والوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا کہ جس درخت پہ پھل نہیں تھا اس درخت سے پھل گرنا شروع ہوا، اس درخت سے کھجوریں گرنا شروع. یہ رسالت ہے جو پل رہی ہے فاطمہ بنت اسد کی گود میں، ایک امامت ہے جو پل رہی ہے فاطمہ بنت اسد کی گود میں. امام کون ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. قرآن کے اندر سورہ مائدہ کے اندر خدا نے ایک آیت کو نازل کیا جس کے اندر خدا نے کہا، توجہ، جس کے اندر خدا نے کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ید اللہ بندھے ہوئے. توجہ، سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ید اللہ یعنی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے ہاتھ کبھی بندھ نہیں سکتے. تاریخ کے اندر یہ اس آیت کی تفسیر کسی کو نہ سمجھ آتی اگر یہ واقعہ نہ ملتا. واقعہ کیا ہے؟ 13 رجب کو مولا علی اس کعبے میں نزول ہوا. مولا 16 رجب کو جناب فاطمہ بنت اسد مولا کو کعبے سے لے کر گھر کی طرف چلی اور جب کعبے سے لے کر گھر میں آئی تو 3 دن کی مولا کی زندگی تھی. 3 دن کے تھے مولا علی. 3 دن کے مولا علی کو جھولے میں لٹایا گیا. یہاں پہ ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ مولا علی کو جھولے میں جب لٹایا تو ایک اژدر آیا اور 3 دن کے علی نے اژدر کو چیر دیا. اس اژدر کے آنے سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا اور وہ واقعہ کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر نہ سمجھ آتی اگر یہ واقعہ نہ ملتا. واقعہ کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ ترجمہ آپ کے حوالے کے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ید اللہ بندھے ہوئے ہیں. ید اللہ کبھی بند نہیں سکتا، اللہ کے ہاتھ کبھی بند نہیں سکتا. اب واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. تاریخ کہتی ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد مولا علی کو لے کے آئی تو 3 دن کے مولا علی، اور جیسے ساری مائیں کرتی ہیں ویسے جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی گھر پہ آنے کے بعد ایک کپڑا ڈھونڈا اور جیسے دوسری مائیں اپنے بچوں کو کپڑوں میں لپیٹ دیتی ہیں ویسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی مولا علی کو کپڑوں کے اندر لپیٹ کے مولا کے ہاتھوں کو باندھ دیا. توجہ، مولا علی کے ہاتھوں کو جناب فاطمہ بنت اسد نے باندھ دیا. مائیں اکثر بچوں کے ساتھ یہ کرتی ہے تاکہ بچوں کے ہاتھ پیر ٹیڑھے نہ ہوں. توجہ، جیسے ہی بی بی نے مولا کے ہاتھ باندھے اور 2 قدم پیچھے ہوئی تو تاریخ نے لکھا کہ بدن امیر المومنین میں ہلکی سی جنبش آئی. ہلکی سی جنبش کا آنا تھا، وہ جو بند بی بی نے باندھے تھے وہ ٹوٹ کے بکھر گئے. وہ جو کپڑا بی بی نے باندھا تھا وہ پھٹ گیا اور ٹوٹ گیا. وہ جو گرے بی بی نے لگائی تھی وہ ٹوٹ گئی. تو بی بی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر بی بی نے پھر سے
گروں کو لگایا کپڑوں کی اور کہا کہ اگر اتنا ہی جلال ہے، اتنی ہی طاقت ہے تو اب توڑ کے دکھا. توجہ، اگر اتنی ہی طاقت ہے تو اب توڑ کے دکھا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی نے ایک مرتبہ انگڑائی لی. انگڑائی کا لینا تھا، وہ جو دوبارہ بند باندھے تھے وہ دوبارہ ٹوٹ گئے. وہ جو بند دوبارہ باندھے تھے وہ دوبارہ ٹوٹ گئے. تو بیوی نے کہا کہ تو پیدائشی حیدر ہے، تو پیدائشی حیدر ہے، تو بچپن سے ہی حیدر ہے. اسی لیے تو مولا علی نے خیبر کے میدان میں آ کر کہا تھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر کرار رکھا ہے. میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر کرار رکھا. یہ منظر جب واقعہ پیش آیا تو اسی وقت سید البطحاء جناب ابو طالب گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. توجہ رکھیے گا میری. جناب ابو طالب نے جب یہ منظر ہو رہا تھا، مولا علی انگڑائی لے کے بند توڑ رہے تھے، تو حضرت ابو طالب گھر میں داخل ہو رہے تھے. گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو طالب نے یہ منظر دیکھا تو دوڑتے ہوئے گئے اور مولا کو اٹھایا اور سینے سے لگا کے باہر آئے. اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے حضرت ابو طالب نے آواز دے کے کہا یا اہل مکہ. جناب ابو طالب نے اتنی بلند آواز سے یہ صدا لگائی کہ مکہ کا کوئی شخص اپنے گھر میں نہ بیٹھا. سارے گھروں سے نکل کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آ گئے اور آ کر سب نے کہا کہ اے ابو طالب کیا ہو گیا؟ اس طرح اچانک صدا دینے کی وجہ، اچانک ہم سب کو بلانے کی وجہ، کوئی تو وجہ ہوگی. تو اس وقت جناب ابو طالب نے امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. غدیر میں رسول نے بلند کیا تھا. مکہ میں ابو طالب بچپنے میں علی کو بلند کر رہے ہیں. حضرت ابو طالب نے مولا علی کو بلند کر کے مکے والوں کی طرف کیا. اور مکے والے مسلمان نہیں ہیں، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، سارے بت پرست ہے. کوئی کسی بت کو مانتا ہے، کوئی کسی بت کو مانتا ہے. صرف واحد ہاشمیوں کا گھر ہے جو اللہ کو مانتا ہے. حضرت ابو طالب نے سب کے سامنے حضرت امیر المومنین کو اٹھایا اور بلند کرنے کے بعد کہا توجہ یا اہل مکہ ھذا علی. توجہ، ھذا علی، یہ علی ہے ابن ام نبی. ھذا علی ابن ام نبی، یہ علی ہے جو رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہے. جو رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہے. اعلان نبوت تو 10 سال کے بعد ہونا ہے. رسول اللہ کی نبوت کا اعلان حضرت ابو طالب پہلے کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو رسول کے چچا کا بیٹا ہے. اس کے بعد حضرت ابو طالب نے جملہ کہا کہ سنو، یہ وہ ہے کہ جبرائیل جس کا خادم ہے. جبرائیل جس کا خادم ہے. دنیا والے آج تک حضرت ابو طالب کے ایمان کو ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے تو ابو طالب عالم غیب نظر آ رہا ہے. جو عالم غیب ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. ابھی تو نبوت کا اعلان ہوا نہیں، ابھی جبرائیل نے آنا شروع کیا نہیں، پھر حضرت ابو طالب کیسے کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل اس کا خادم ہے، جبرائیل اس کا نوکر ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں آئی 13 رجب کو، کعبے سے جب کعبے میں داخل ہوئی تو دیوار سے، اور جب کعبے سے باہر آئی تو در سے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ یہ بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے. جب کعبے میں آنا تھا تو دیوار سے در بنایا، دیوار میں در بنایا، دیوار کو پھاڑ دیا علی کی آمد کے لیے. دیوار میں رستہ بنا اور جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں. تو جب باہر آنا تھا، جب آتے ہوئے در کا استعمال نہیں کیا تو واپسی پہ در کا استعمال کیا. واپسی پہ بھی اس دیوار سے جناب فاطمہ بنت اسد آئی تھی، دوسری دیوار میں رستہ بنتا، دوسری دیوار سے بھی باہر آ جاتی. جب آتے ہوئے دروازے کا استعمال نہیں کیا تو جاتے ہوئے کیوں استعمال کیا؟ تو آواز قدرت آئی. یہ دونوں کام کرنے کی ایک وجہ ہے. توجہ، علی کا کعبے میں دیوار پھاڑ کے آنا اور کعبے سے باہر در کی سے آنا
اس کے اندر ایک مصلحت ہے، اس کے اندر ایک وجہ ہے۔ کہا کون سی وجہ ہے؟ کہ دیوار اس لیے پھاڑی، دیوار کے اندر در اس لیے بنایا تاکہ 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی علی کو مدد کے لیے پکارے، توجہ، اگر کوئی علی کو 1400 سال کے بعد یا قیامت تک کوئی بھی علی کو مدد کے لیے پکارے اور پکارنے سے پہلے اس کے ذہن میں ذرہ سا بھی یہ سوچ آ جائے کہ علی کیا اتنی دور سے میری مدد کو پہنچ سکیں گے اور کیا میرے گھر کی دیواروں کو پھلانگ سکیں گے، تو اس کے ذہن میں یہ سوچ نہ آ سکے، اس لیے کعبے کی دیوار کو پھاڑ کے بتایا کہ جس کا رستہ کعبے کی دیوار نہ روک سکے، اس کا رستہ کسی کے مکان کی دیوار کیسے روکے؟ جس کا رستہ کعبے کی دیوار نہ روکے، اس کا رستہ کسی کے گھر کی دیوار کیسے روک سکتی ہے؟ کسی کے قبر کی دیوار کیسے اس کا رستہ روک سکتی ہے؟ تو میرے اللہ پھر واپسی پہ در سے کیوں نکالا؟ تو کہا کہ در سے نکالنے کی بھی ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ توجہ، کیا وجہ ہے در سے نکالنے کی؟ کا وجہ یہ ہے کہ 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے اندر گئی تو مکہ والے دیکھ رہے تھے، سارے حیران تھے کہ یہ ہوا کیا، سب حیران تھے، پریشان تھے، سوائے رسول خدا اور حضرت ابو طالب، جس کی زوجہ کعبے کے اندر گئی ہے وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کے اندر، رسول خدا اطمینان سے بیٹھے ہوئے، مکہ والے پریشان ہیں، مکہ والے سارے کعبے کے دروازے پہ کوئی کسی چابی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے دروازے کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 3 دن مسلسل کعبے کے دروازے کے تالے کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور جب کعبے کا دروازے کا تالا نہ ٹوٹا اور سارے تھک کر پیچھے ہوئے اور دروازے پر دستک دینے لگے کہ اے فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر نکلو، اے فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر نکلو، تو آواز قدرت آئی علی کو باہر کعبے سے نکالنے کی در سے نکالنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جب خدا کے گھر پر دستک دی جاتی ہے تو اندر سے جلی نہیں بلکہ اندر سے علی آتا ہے۔ جب خدا کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے تو مدد کے لیے جلی نہیں بلکہ علی آتا ہے۔ اس لیے کعبے کے اندر سے دروازے سے نکالا، اندر گئی تو دیوار، باہر آئی تو دروازے سے۔ جناب فاطمہ بنت اسد جب کعبے سے باہر آئی تو شہزاد مولا امیر المومنین ہاتھوں پہ، توجہ آخری چند جملے آپ کے حوالے کرنے، امیر المومنین ہاتھوں پہ، اور بی بی دروازے سے نکلی تو سیڑھیاں اتر رہی ہیں اور سامنے مکہ والے کھڑے۔ ایک مرتبہ بی بی نے مکہ والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، علی کی ماں ہے، حیدر کرار کی ماں ہے، وہ علی جو خطیب منبر سلونی ہے اس کی ماں ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے آواز دے کے کہا اے مکہ والو، توجہ، اے مکہ والو۔ فاطمہ بنت اسد 16 رجب کعبے کے دروازے سے باہر نکل کے مکہ والوں سے خطاب کر رہی ہے، خطیب منبر سلونی کی ماں بول رہی ہے، ہاتھ میں مولا علی ہے اور مکہ والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ہیں۔ بیوی نے کہا مکہ والو، خدا نے میری فضیلت کو اس کائنات میں ساری بیویوں سے بڑھا دیا، میری فضیلت کو اس کائنات کی ساری بیویوں سے بڑھا دیا۔ کیسے بڑھا دیا؟ تو یاد کرو آسیہ بنت مزاحم خدا کی عبادت کرتی تھی اس مکان میں جہاں خدا کو پسند نہیں تھا۔ فرعون کا گھر خدا کو کیوں پسند ہوگا؟ فرعون کے گھر میں آسیہ بنت مزاحم عبادت کر رہی ہے۔ خدا کی عبادت آسیہ نے اس مکان میں کی ہے جہاں عبادت کرنا خدا کو پسند نہیں تھا، لیکن مجبوری میں آسیہ بنت مزاحم وہاں عبادت کر رہی ہے، اور میں نے خدا کی عبادت وہاں کی ہے جو خود خدا کا گھر ہے۔ کیا بات، میں نے وہاں عبادت کی ہے جو خود خدا کا گھر ہے، کہ میرا مرتبہ مریم سے بھی زیادہ ہے، میرا مرتبہ مریم سے بھی زیادہ ہے۔ مکے والوں، میرا مرتبہ مریم، یاد کرو مریم خدا کے گھر میں رہتی تھی، میں اپنے گھر میں رہتی تھی، مریم خدا کے گھر میں تھی۔ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آواز قدرت آئی اے مریم ہمارے گھر سے نکل جاؤ، یہ خدا کا گھر ہے، کسی کی ولادت کی جا نہیں ہے۔
تو مریم کو گھر سے نکالا ہے خدا نے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جناب مریم ایک غلط فہمی ہے جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اللہ کا گھر سے مراد یہ جو بیت اللہ آج ہے یہ نہیں ہے، بلکہ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے اس سے مراد وہ ہے. حضرت مریم بیت المقدس میں رہا کرتی تھی. کہا کہ میرا مرتبہ مریم سے زیادہ ہے. مریم کو خدا کے گھر سے نکالا گیا. مریم وہاں رہتی تھی. خدا نے جب وقت ولادت عیسیٰ قریب آیا تو کہا مریم نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ. یہ اللہ کا عبادت خانہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کی ولادت کی جا نہیں ہے. اور میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی. خدا نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد ہمارے گھر میں آئیے. میں اپنے گھر سے چل کے خدا کے گھر میں آئی. اور میرا مرتبہ مریم سے اس لیے بھی زیادہ ہے، توجہ، میرا مرتبہ مریم سے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ مریم کے لیے پہلے کھانے جنت سے آتے تھے. مریم کے لیے پہلے کھانے جنت سے آتے تھے. جب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی تو جناب مریم نے آواز دے کے کہا کہ میرے اللہ آج کھانا کیوں نہیں آیا؟ روز کھانا جنت سے آتا ہے، آج کھانا کیوں نہیں آیا؟ تو آواز قدرت آئی، مریم یہ جو تمہارے سامنے کھجور کا درخت ہے اسے ہلاؤ تو کھجور گرے گی، اسے ہلاؤ تو کھجور گرے گی، پھل گرے گا، اس کو اپنے بچے کو کھلاؤ اور اس کو خود کھاؤ. تو کہنے لگی کہ اے میرے خدا، توجہ، اے میرے خدا، عیسیٰ سے پہلے، بچے کی ولادت سے پہلے بھی تو کھانا جنت سے آتا تھا. اب یہ وجہ کیا ہے کہ کھانا جنت سے بھیجنا بند کر دیا اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ کھجور توڑ کے کھاؤ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مریم ہم نے تم سے ایک کام لینا تھا، وہ کام ہم نے لے لیا. ہمیں ایک نبی کی ضرورت تھی اور تمہیں اس نبی کی آمد کا ذریعہ بنانا تھا، ہم نے تم سے وہ کام لے لیا. پہلے جب تمہاری ضرورت تھی تو کھانا جنت سے آ رہا تھا، جب وہ آ گیا تو اب کھانا خود توڑ کے کھاؤ. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جب عیسیٰ آ گئے تو کھانا جنت سے نہیں آیا، کھانا مریم کو خود کھانا پڑا توڑ کے. تو کہتی ہیں جب امیر المومنین نازل ہوئے تو میں نے مولا علی کو اٹھایا اور کعبے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو حاطف غیبی کی صدا آئی کہ فاطمہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ ہمیں 3 دن مہمان بننے کا شرف تو دیں، آپ ہمیں 3 دن مہمان نوازی کا شرف تو بخشیے. جنت سے کھانا آئے گا. عیسیٰ کے آنے کے بعد کھانا نہیں آیا، علی کے آنے کے بعد جنت سے فاطمہ کے لیے کھانا آیا. جناب فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہے سنو، جب تیسرا دن تھا اور میں کعبے سے نکلنے لگی تھی تو حاطف غیبی کی صدا آئی کہ اے فاطمہ، آخری جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اے فاطمہ، میں نے اس بچے کا نام اپنے نام سے مشتق کیا، میں علی اعلیٰ ہوں، اس کا نام میں نے علی رکھا ہے. میں علی اور درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہے. جبرائیل نازل نہیں ہوا، جناب مریم سے گفتگو فرشتے نے کی تھی. جناب فاطمہ کہہ رہی ہیں میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا، سیدھی آواز آ رہی تھی. مریم کے پاس فرشتہ آیا تھا. یہاں خدا خود مخاطب ہوا کہ فاطمہ میں نے تمہارے بیٹے کا نام اپنے نام سے مشتق کیا. میرا نام علی الاعلیٰ تھا، اس کا نام میں نے علی رکھا. اس کو میں نے اپنے آداب سکھائے، اس کو میں نے اپنے علم میں سے علم دیا، اس کو میں نے اپنی عظمتوں میں سے عظمت دی، اس کو میں نے اپنی فضیلتوں میں سے فضیلت دی. اے فاطمہ تیرا بچہ عام نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد آخری آواز قدرت آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، میں نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ کا وصی بنایا ہے تمہارے بیٹے کو. اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا وصی بنایا ہے، وزیر بنایا ہے تمہارے بیٹے کو. اور صرف وزیر نہیں بنایا بلکہ اس علی کی فضیلت میں ایک اور چیز رکھی ہے. کہا میرے اللہ وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ جو بھی اس سے محبت رکھے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو اس سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو بھی اس سے محبت رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو بھی بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. فاطمہ بنت اسد کا خطبہ مکے والوں سے،
یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہے کہ جنہوں نے رسول کو اور علی کو پالا۔ ایک دن رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے اور یہ بیوی ان بیویوں میں شامل ہے کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ رسول اللہ کے ساتھ جن خواتین نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب فاطمہ بنت محمد ان بیویوں میں شامل ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے 4 بیٹے طالب، جعفر، عقیل اور علی۔ جہاں آج جناب فاطمہ بنت اسد دفن ہے وہ جگہ جو قبر کی جگہ ہے وہ جگہ کسی اور کی نہیں بلکہ جناب عقیل کی ملکیت۔ جناب عقیل کا گھر تھا جنت البقیع میں، جس جگہ آج جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے یہاں جناب عقیل کا گھر ہوا کرتا تھا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو رسول اللہ کے حکم پہ اس مقام پہ بیوی کو دفن کیا گیا۔ تو کسی اور کی زمین پہ دفن نہیں کیا گیا بلکہ اپنے بیٹے کے گھر میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ تاریخ کہتی ہے کہ اچانک امیر المومنین روتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ قیامت ٹوٹ گئی۔ رسول نے مولا کو دیکھا، کہا علی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ تو رو کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو رو کر کہنے لگے یا علی یہ نہ کہیے کہ آپ کی ماں چھوڑ کے چلی گئی بلکہ یہ کہیے کہ ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ یا رسول اللہ وہ میری بھی ماں تھی، یا علی وہ میری بھی ماں تھی، یا علی جائیے جا کے غسل کا انتظام کیجئے میں آ رہا ہوں۔ غسل ہوا، رسول خدا پہنچے، اپنے کرتے کا کفن رسول خدا نے پہنا، اور صرف کرتے کا کفن نہیں بلکہ اپنے امامے کے کپڑے میں جنازے کو لپیٹا۔ امامہ اتار کے اس کا کپڑا کھولا اور اس کے اندر جنازے کو لپیٹا۔ ایک مرتبہ قبر بنائی گئی، قبر بنانے کے بعد رسول اللہ قبر کے قریب آئے۔ رسول پہلے خود قبر میں اترے، جنازے سے پہلے قبر میں خود اترے۔ رسول تاریخ کہتی ہے کہ رسول نے کچھ کلام پڑھا جس کی سمجھ کسی کو نہ آئی۔ اس کے بعد رسول قبر سے باہر آئے، کہا یا علی اب آپ قبر میں جائیے۔ علی قبر میں گئے، پھر رسول نے جناب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ اٹھا کے مولا کے حوالے کیا۔ دونوں نے مل کے اپنی ماں کو دفن کیا۔ رسول نے آواز دے کے کہا مدینے والوں اب تم لوگ چلے جاؤ، اب ہمارا کام ہے۔ مدینے والے چلے گئے، قبر کو بند کیا گیا۔ امیر المومنین اور رسول خدا قبر کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں، روتے ہوئے رسول نے آواز دے کے کہا کہ اماں گھبرائیے نہیں، یہ خدا کے فرشتے ہیں اور یہ جو سوال کرے اس کا جواب میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر رسول کی آواز آئی کہ اے اماں ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا پروردگار وہ ہے جو آپ کے رسول کا پروردگار ہے۔ پھر گولا رسول خدا کی آواز آئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا رسول وہ ہے جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے۔ پھر آواز آئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی کتاب وہ ہے جو آپ کے رسول پر نازل کی گئی۔ آخر میں رسول نے روتے ہوئے آواز دے کے کہا کہ اماں ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا ولی آپ کا بیٹا علی، آپ کا ولی آپ کا بیٹا علی۔ یہ وہ سال ہے جس کو ایام حزن کا نام دیا گیا۔ اس کی وجہ جانتے ہو عزادارو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سال ہے کہ جس سال میں علی بھی یتیم ہوئے ہیں، علی کی بھی سر سے ماں کا سایہ چھنا ہے اور فاطمہ کے سر سے بھی ماں کا سایہ چھنا۔ عزادارو یہ دونوں مائیں اپنی اولادوں کو چھوڑ کے گئی ہے،
فاطمہ کی ماں جا رہی ہے، رسول اللہ سرہانے بیٹھے۔ ایک مرتبہ آواز آئی رسول کی، اے خدیجہ آپ نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، خدیجہ آپ کے احسان بہت ہے، ایک مرتبہ میری حسرت ہے، مجھ سے کچھ تو مانگی، ساری زندگی آپ نے دیا ہے، آپ نے کچھ مانگا نہیں، ایک مرتبہ کچھ تو مانگی۔ کہا یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو پھر مجھ سے وعدہ کریں کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے عطا کریں گے۔ رسول نے کہا اے خدیجہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں رسول کائنات ہوں، مجھ سے جو مانگو گی میں عطا کروں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ ماں جیسے انتظار میں بیٹھی تھی، ایک مرتبہ آواز دے کے کہا فاطمہ ذرا میرے قریب آؤ۔ شہزادی فاطمہ قریب آئی اور ماں کے سینے سے لپٹ گئی۔ جناب خدیجہ نے سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو کے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ میرے بعد میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، میرے بعد میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ عزادارو جی بھر کے گریہ کر لینا، آج جناب زہرا کو ان کی ماں کا پرسہ دے لینا، امیر المومنین کو ان کی ماں کا پرسہ دینا۔ عزادارو کہ یا رسول اللہ وعدہ کیجئے کہ میرے بعد زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا، تو جناب خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ خاموش کیوں ہو گئے، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کہا خدیجہ جو وعدہ تم لینا چاہتی ہو وہ میں نہیں کر سکتا، خدیجہ جو وعدہ تم لینا چاہتی ہو وہ میں نہیں کر سکتا۔ کہا یا رسول اللہ مطلب کیا ہے؟ خدیجہ تم تو رونے کی بات کر رہی ہو، مجھے یہ پتا ہے کہ یہ امت زہرا کو رونے ہی نہیں دے گی، ہمارے بعد یہ امت ہماری بیٹی کو رونے ہی نہیں دے گی۔ کہ یا رسول اللہ مطلب کیا ہے؟ کہا خدیجہ ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ ایک مرتبہ رسول نے اس نے رسالت سے دکھانا شروع کیا، جناب خدیجہ نے دیکھنا شروع کیا۔ کہا خدیجہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی کالے برقع والی بی بی ہے، ایک دربار میں کھڑی ہے اور وہ اکیلی کھڑی ہے، سارے درباری بیٹھے ہیں، کوئی اس کو جگہ نہیں دے رہا، وہ اکیلی کھڑی ہے اور اپنی فریاد کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے کالے برقعے والی؟ جناب خدیجہ ذرا غور سے دیکھو، اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ ایک مرتبہ جب غور سے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ کہیں یہ میری فاطمہ تو نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ تمہاری فاطمہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ اپنی انگلیوں کو ہٹا لیجئے، انگلیوں کو ہٹایا، ایک مرتبہ پھر بلند کیا، کہا خدیجہ ذرا دوبارہ دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ کوئی دروازہ ہے اور کچھ لوگ کھڑے ہیں اور ایک بیوی آواز دے رہی ہے اے ظالمو آگ لگاؤ میرے بچے ڈر جائیں۔ کہ خدیجہ ذرا غور سے دیکھو۔ اب جو غور سے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ یہ تو ہماری فاطمہ ہے۔ کہ حاضہ ہے خدیجہ یہ ہماری زہرا ہے، ہمارے بعد اس کے اوپر دروازہ گرایا جائے گا، اس کا محسن مارا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔